الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلاة المحبین المتبعین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق فیما بلغنا رسوله النبی الامین المتین الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستاں رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جس معروف و متبرک آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف جمیل حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کچھ لب کشائی سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ہم سب کے آقا و مولا تاجدار کائنات فخر موجودات تاجدار آدم و بنی آدم ہم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس جانو دل اصفیاء آب و گلے انبیاء سرور خوباں سیاح لامکاں نازش ہر انس و جاں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس نائب مطلق قادر مطلق تاجدار کون مالک و مختار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں، پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب العالمین، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس نشست میں اس عظیم قوم کے حوالے سے، اس عظیم جماعت کے حوالے سے لب کشائی کی سعادت میسر آ رہی ہے، جو بلا شک و شبہ اس کائنات کے بہترین افراد ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی کسی مالدار کا دوست ہوتا ہے، کسی سیاستداں کا دوست ہوتا ہے، کسی بادشاہ کا دوست ہوتا ہے، کسی صاحب اقتدار کا دوست ہوتا ہے، لیکن آج جن نفوس قدسیہ کے حوالے سے ہم لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ صاحب اقتدار، اہل سیاست، اہل ثروت، بادشاہ، وہ دنیا داروں کے دوست نہیں،
وہ ہیں جن کے حوالے سے اللہ کا کلام فرماتا ہے بے شک وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کریم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے ہی صراحت کے ساتھ اور خوبصورت اسلوب میں فرمایا، اور فرمانے کا طریقہ بھی، انداز بیان بھی اس قدر نرالا ہے کہ ان کی شان کے بیان ہونے سے پہلے اللہ نے لوگوں کو خبردار کیا، لوگوں کو الرٹ کیا، آگاہ کیا۔ گویا کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ اب جن کا تذکرہ ہونے والا ہے ان کی باتیں تم بے توجہی یا کسی اور خیال میں ڈوب کے مت سننا، بلکہ انتہائی توجہ اور ادب کے ساتھ سننا۔ کیوں؟ چونکہ جن کا ذکر اب آنے والا ہے وہ کسی اور کے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان پہ خوف کوئی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی جس سے دوستی ہے، ان سے جن کا واسطہ ہے، ان سے جن کا تعلق ہے، اس سے طاقتور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جس نے طاقت کو بھی پیدا کیا، اس سے بڑا قوت والا، طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ اور انہیں کوئی غم بھی نہیں، یعنی دنیا میں نہ کوئی خوف ہوگا انہیں، نہ آخرت کا کوئی رنج و غم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو ایسے انہوں نے قربان کر دیا کہ انہیں من کان للہ وکان اللہ لہو کا مژدہ میسر آ گیا۔ جو اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا۔ اب جو زبان سے نکلتا ہے وہ قسمت بن جاتی ہے۔ اب جس طرف نگاہیں اٹھتی ہیں وہاں تقدیریں سنورنے لگتی ہیں، جہاں وہ قدم رنجاں ہو جاتے ہیں وہ علاقے رشک جنت بن جاتے ہیں۔ جس طرف چلتے ہیں رحمت خدا چلتی ہے، جس طرف نظر کرتے ہیں رحمت الہی برستی ہے۔ جب زبان کھلتی ہے تو زبان تو ان کی ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسی کی روشنی میں اگر ہم کہیں تو کہنا خدا کا ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے اس قدر قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ قربان جائیں، حدیث قدسی میں مولا فرماتا ہے کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ خبردار من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تم چاہے جو بھی بن جاؤ لیکن میرے جو دوست ہیں، میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ، ان سے کبھی عداوت و بغض مت رکھنا، کیونکہ جس نے ان سے بغض و عداوت کی اس نے گویا کہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ گستاخی تم کرو گے، جواب وہ نہیں دیں گے، قدرت کی طرف سے ہوگا۔ دنیا کی تلوار چلتی ہے تو گردن کٹتی ہے، جب قدرت کی تلوار چلتی ہے تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا جب بھی تذکرہ ہو، اولیاء اللہ کی جب بھی باتیں ہوں، اللہ والوں کا جب بھی ذکر ہو، سراپا ادب بن جاؤ، ان کی محبتیں اپنے دل میں بساؤ، کیونکہ ان کی محبتوں ہی سے یہ بنجر دل گلشن بنتے ہیں، یہ بنجر دلوں میں محبت الہی کا سبزہ کھلتا ہے۔ ان کی محبت سے ان بنجر اور تاریک سینوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت کے گلستاں آباد ہوتے ہیں۔ ان کی محبت دل میں بسانے کی کوشش کرو۔ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک تلوار ہے جو اندیکھی تلوار ہے، وہ لٹکتی ہے۔ جب کوئی مقربین بارگاہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو پھر وہ تلوار چلتی ہے، اور جب وہ تلوار چلتی ہے تو ایمان کو کاٹ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو گستاخ ہیں ان کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ آج کی اس نشست میں اولیاء اللہ کا مجھے ذکر کرنا ہے، بالخصوص تاجدار ہندوستان حضور غوث العالم
مخدوم اشرف سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حیات، ان کی خدمات اور ان کی ذات بابرکت کے حوالے سے کچھ جملے کہنے کی میں آج سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ وہ ذات بابرکت ہے، اللہ اکبر، یہ وہ عظیم ذات ہے جن کے غوث ہونے کی خبر تاجدار ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت خواجہ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں۔ قریب ان دونوں کے زمانوں میں 150 سے 200 سال کا فاصلہ ہے، اور ان کے درمیان میں 5 واسطے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہوتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت خواجہ عقی سراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے مرید و خلیفہ ہوتے ہیں خواجہ علاء الحق والدین پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے مرید و خلیفہ ہوتے ہیں حضرت خواجہ مخدوم سمنا جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ یہ 5 واسطے ہیں، لیکن ان 5 واسطوں سے پہلے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مخدوم اشرف وہ ہے جو آئے گا ہندوستان میں، اور اللہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو غوثیت عالم کا مرتبہ عطا فرمائے گا، وہ اپنے وقت کے غوث ہوں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ اس کائنات میں جو سب سے طاقتور ہیں وہ کون ہیں، جو سب سے طاقتور ہیں وہ ہیں کون؟ ایک حدیث قدسی بیان کروں، اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ طاقت حقیقت میں کس کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی۔ جب زمین حرکت کرنے لگی there was no balance in the earth on the earth، زمین میں جب بیلنس نہیں تھا، ڈس بیلنس تھا، تو اللہ نے اس زمین پر پہاڑ رکھے جنہوں نے کیلوں کا کام کیا، اور ان پہاڑوں نے جو زمین کی وہ حرکت تھی، جنبش تھی، حرکت تھی، اسے سنبھالا۔ فرشتوں نے جب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میرے مالک و مولا، کیا یہ پہاڑ زمین سے زیادہ طاقتور ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، یہ پہاڑ زمین سے زیادہ مضبوط و طاقتور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کیا اس پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور شے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ لوہا وہ ہے جسے ماریں اور جسے استعمال کریں تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے، پہاڑ بھی پاش پاش ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، کیا کوئی لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آگ ہے، چونکہ جب لوہے کو آگ میں ڈالا جائے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ اکبر، قدرت کی طرف سے جواب ملتا ہے ہاں، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، کیونکہ آگ کو جو ٹھنڈا کر دیتا ہے وہ پانی ہے۔ اگر پانی آگ پہ ڈال دیا جائے تو آگ کی ساری تپش ختم ہو جاتی، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور شے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے، کیونکہ ہوائیں ہیں جو سمندروں اور طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہیں، جو پانی کو بھی روک دیتی ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، کیا پانی سے بھی زیادہ، ہواؤں سے بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ، آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟
تو اللہ فرماتا ہے ان سے زیادہ طاقتور میرے بندے مومن کا وہ ہاتھ ہے جو اپنے ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس طرح صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، داہنے سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو اب ذرا سوچیں، جو ایک مرتبہ صدقہ کرے وہ اللہ کے یہاں ان پہاڑوں سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے زیادہ طاقتور ہے، تو اب وہ اللہ کے ولی جو مال نہیں بلکہ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنا دل اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ان کی طاقت کا کیا حال ہوگا۔ اور میں اگر اور خصوصیت کے ساتھ بات کروں تو حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا حال ہوگا کہ جب ایک بندے مومن کچھ صدقہ کرے تو وہ اللہ کے نزدیک ہوا، پانی، پہاڑ اور آگ ان سب کی طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کوئی 1 دینار، 2 دینار، 10 درہم، 100 درہم نہیں بلکہ پوری سلطنت اللہ کے لیے صدقہ کر دی، اللہ کے لیے قربان کر دی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی عظمت کا عالم کیا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ دنیا کے لیے ترستے ہیں، لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ آج 5 سال کی حکومت حاصل کرنے کے لیے 500 جھوٹ بول کر کے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے 5 سال کی حکومت کی کرسی مانگنے کے لیے نیتا در در پھرتے نظر آتے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اقتدار کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ اپنے تخت و تاج کو قربان کر دیتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات وہ ہے جنہوں نے اپنا تخت و تاج، پوری بادشاہت اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دی، حصول آخرت کے لیے قربان کر دی، اور انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ کیا ذات ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابراہیم، اس نام کو یاد رکھیں، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی بشارت جن بزرگ نے دی اس نام کو بھی یاد رکھیں۔ ان دونوں میں بڑی مماثلت ہے۔ پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف 2 ایسے ولی ملیں گے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ یہی وجہ ہے کہ ولایت میں ان دونوں ولیوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم ادھم، وہ بھی ابراہیم ہے، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ اشرف ابن ابراہیم ہے، ان کے والد کا نام ابراہیم، اور ان کی ولادت کی بشارت جن بزرگ نے دی وہ بھی ابراہیم، اور دونوں میں کامن کیا ہے؟ انہوں نے سلطنت کو ٹھوکر ماری اور انہوں نے بھی سلطنت کو ٹھوکر ماری، اور ولایت میں اللہ نے ایسا مقام انہیں عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم ادھم کا بھی بڑا بے مثال مقام ہے، اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا مقام تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا لیکن قدرت کی طرف سے ان کو جو لقب ملا وہ جہانگیر، یعنی تم جہان انس کو بھی اپنے قبضے میں رکھنے والے ہو، اور تم جہان اولیاء کو بھی اپنے ہتھیلی میں پانے والے ہو۔ اس لیے اللہ نے تمہیں دنیا کے ترک کرنے کے عوض غوثیت عالم کا مرتبہ عطا فرمایا، غوث عالم کا مقام عطا فرمایا، اور رہتی دنیا تک جب تک تمہیں یاد کیا جائے گا تمہیں جہانگیر کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دو تو اللہ اس سے بہترین، اس کا بہترین نعم البدل اللہ عطا فرماتا ہے۔ بہرکیف آپ کے والد کا نام حضرت سید ابراہیم تھا، آپ سادات حسینی سادات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایران میں سمنا ایک جگہ ہوتی ہے جو بحر قلزم ہے، کیپسین سی، اس سے تقریباً اسے 100 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ، 100 میل کا فاصلہ لگ بھگ تقریباً، اور اصفہان جو ہے وہاں سے بھی چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ قریہ آج بھی آباد ہے۔ وہاں اس خطے میں، اس علاقے میں 7ویں صدی ہجری میں ایک مملکت آباد تھی، یہ سادات کی مملکت تھی، یہ سادات کی حکومت تھی۔ حضرت سید ابراہیم اس کے فرما روا تھے جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد بزرگوار ہوتے ہیں۔
یہ سلطنت تو تھی، اور یہ سلطنت بے مثال سلطنت تھی۔ حضرت علاء الدین سمنانی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام علاء الدین سمنانی کی ذات وہ ذات ہے کہ علماء آپ کا نام لیتے لیتے سراپا ادب بن جاتے ہیں۔ علم و حکمت، علوم ظاہر و باطن کا مخزن و شاہکار جو ذات تھی، وہ اسی دور میں، اسی سلطنت میں، اسی خطے میں آپ نے رہائش اختیار کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد بزرگوار نے کچھ ایسا ماحول اس سلطنت میں قائم کیا، عدل و انصاف، علم و حکمت، سخاوت و عدالت و دانائی اور اس طریقے کی ترقی اس جگہ پہ تھی کہ دور دور سے علماء، اولیاء، اکابر، بزرگان دین آ کر کے وہاں سکونت پذیر ہوتے تھے۔ ان میں ایک نام جو سر فہرست آتا ہے حضرت امام علاء الدین سمنانی کا ہے۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے معاصر بزرگ ہیں، اگرچہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن دونوں کا زمانہ ایک زمانہ ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، چونکہ آپ کے یہاں آپ کے جو والدین تھے حضرت سلطان بیگم اور حضرت سید ابراہیم، سلطان بیگم آپ کی والدہ ہوا کرتی ہیں، اور جو رابعہ عصر تھی تقوی میں، تقوی طہارت میں آپ کی نظیر نہیں تھی، بڑی متقیہ پرہیزگار تھی۔ آپ کے والد سید ابراہیم تھے، دونوں کے یہاں ساری نعمتیں تھیں، ساری خوشیاں تھیں، مال تھا، زر تھے، جواہرات تھے، پوری کی پوری حکومت تھی۔ آپ کے ایک اشارے پہ ہزاروں لوگ آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن کمی تھی تو کوئی مرد اولاد یعنی کوئی بیٹا آپ کے یہاں نہیں تھا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بیٹا عطا کرے۔ بیٹیاں تو تھیں لیکن بیٹے نہیں تھے، اس کی تمنا تھی، اور والد کو بھی یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ جو سلطنت ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے کوئی وارث چاہیے، یہ سلطنت کو آگے لے جانے کے لیے کوئی وارث چاہیے۔ ایسے ہی ایک دن آپ کی والدہ کریمہ غم میں ڈوبی ہوئی تھی، دل ٹوٹا ہوا تھا، اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھی۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو آداب بندگی نہیں ہے کہ میری جو خواہش ہے، میری جو طلب ہے، میری جو تمنا ہے، اس کے لیے بارگاہ الہی میں اصرار کروں۔ یہ تو رضائے الہی کے جو احکام و آداب ہیں کہ بندہ اپنے رب کی رضا میں ایسے راضی ہو جائے، ایسے راضی ہو جائے، جو مرضی مولا ہو اس کے آگے سر جھکا دے، یہ تو ان آداب کے منافی آپ کو یہ خیال ہے۔ آپ روئیں تو بہت، لیکن بعد میں آپ نے مولا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے مولا جو تیری مرضی وہ میری مرضی، جو تیری رضا اس میں میری رضا، میرے کریم تو جو عطا کرے، تو جو دے، یہ سب تیرے حوالے ہے۔ یہی کہتے کہتے رضائے الہی پہ راضی ہو کر کے آپ سو گئیں۔ آپ سوئیں تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اس وقت آپ کے خواب میں ایک عظیم بزرگ تشریف لائے جو آپ کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والدہ کے ذریعے سے، آپ اس خاندان کے وہ بزرگ ہیں حضرت احمد یسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ احمد یسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ نقشبندیہ دونوں سلسلے کے بزرگ مانے جاتے ہیں، اور شیخ احمد علی یسوی کوئی عام ذات نہیں ہے، عام ذات نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ شیخ احمد علی یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہیں جو حقیقت میں اگر دیکھیں تو خلافت عثمانیہ کے جو روحانی باپ مانے جاتے ہیں شیخ ادب علی، جو عثمان ابن ارطغرل کے استاد، مربی، پیر، رہنما، رہبر، مینٹر، گائیڈ تھے، شیخ ادب علی، ان کے استاد حضرت احمد العیسوی ہوتے ہیں۔ ترکستان میں جو اسلام کی بہاریں ہیں، اسلام کو جنہوں نے پھیلایا، اس میں شیخ احمد العیسوی کا نام سر فہرست آتا ہے اس زمانے میں۔ تو ارطغرل غازی ان کے دوست ہوا کرتے تھے حضرت شیخ ادب علی، اور عثمان غازی جو ارطغرل کے صاحبزادے ہوتے ہیں اور خلافت سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تصور کیے جاتے ہیں،
ان کے استاد و مربی اور رہبر و رہنما ہوتے تھے شیخ ادب علی، اور ان شیخ ادب علی کے استاد و مربی و رہنما تھے حضرت احمد العیسوی، اور یہ آپ کی والدہ کے ذریعے سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ سو گئی تو خواب میں یہی احمد العیسوی تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا کیوں غمزدہ ہوتی ہو، تم نے اللہ کی رضا پہ اپنی رضا کا اظہار کیا، چلو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے یہاں ایک خوبصورت لڑکے کی ولادت ہوگی جو یکتا روزگار ہوگا، جو منفرد ہوگا، جو فرید عصر و وحید دہر ہوگا، اور اس کا نام تم اشرف رکھنا، اس کا نام تم اشرف رکھنا۔ جیسے ہی آپ کو خواب میں بشارت ہوئی، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ آپ نے اپنے شوہر سید ابراہیم سے اس کا ذکر کیا۔ اس خواب کی بشارت کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ اپنے شوہر کے ہمراہ حضرت سید ابراہیم جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی والدہ اپنے محل کے احاطے میں کہیں باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اچانک آپ نے کیا دیکھا کہ ایک درویش آپ کی طرف آ رہے ہیں، ایک مجذوب بزرگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور وہاں آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جو پہرے دار تھے ان کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ بزرگ آئے کہاں سے، کیونکہ جس طرف سے وہ آ رہے ہیں وہاں آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نہ واپس جانے کا کوئی راستہ ہے۔ بہرکیف وہ آئے، جب آئے تو سید ابراہیم جو تھے انہوں نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور ان بزرگ کا نام بھی حضرت ابراہیم ہی تھا، ان بزرگ کا نام بھی حضرت ابراہیم تھا۔ انہوں نے آپ کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد بزرگوار جو کہ فرما روا تھے، اس کے باوجود آپ نے ان کو بلند مقام پہ بٹھایا اور آپ خود نیچے تشریف لائے، چونکہ آپ علماء نواز تھے، آپ صرف حاکم نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے بڑے متقی و پرہیزگار تھے، علم نواز، علماء نواز، اولیاء نواز، اور اولیاء کے شیدا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے گھر میں ولایت کا ایک تاجدار جنم لینے والا ہو، ان کے والد کی صفات کیا کیا ہوں گی اسے ہم گنا نہیں سکتے، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بہرکیف بڑے ادب کے ساتھ آپ نے انہیں بٹھایا، اور جب بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ حسرت ہے تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو، اگر تم یہی چاہتے ہو تو 1000 اشرفیاں تم پیش کرو۔ تو یہ سننا تھا آپ کے والد حضرت سید ابراہیم نے ان مجذوب حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں 1000 اشرفیاں فوراً ہی پیش کی، لیکن آپ نے ان اشرفیوں کو واپس کیا اور واپس کر کے کہا یہ اشرفیاں تم خود ہی رکھ لو، جاؤ ہم تمہیں اس حسن سلوک اور تمہاری اس عقیدت کے بدلے میں اشرف عطا کرتے ہیں، تمہارے گھر میں اشرف کی ولادت ہوگی۔ اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوئی اور خوشی کا ماحول تھا۔ آپ کی پرورش اپنی والدہ کی عظیم صحبت میں ہوئی، اور آپ کے والد کا انتقال آپ کی والدہ کے انتقال سے پہلے ہی ہو گیا۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں، صرف 7 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل حفظ فرما لیا، اور 7 قرات پہ آپ نے عبور حاصل کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، اور 7 قراءات میں آپ کو مہارت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 7 سال میں آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ اور جتنے بھی علوم ظاہر ہیں ان میں ایسی مہارت حاصل کی کہ آپ کو اس وقت ان سارے علوم میں مہارت تامہ کی سند حاصل ہوئی۔ 14 سال کی عمر میں آپ اپنے وقت کے اکابر علماء میں شمار ہونے لگے۔ آپ نے سند حدیث بھی کسی عام لوگوں سے حاصل نہیں کی، حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے سے آپ کو سند حدیث حاصل ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو سند حدیث حضرت نجم الدین کبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے نجم الدین کبریٰ امام رازی کے پیر ہوتے ہیں، ان کے صاحب زادے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو سند حدیث حاصل ہے۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں، آپ جب 14 سال کے ہوئے تو حافظ قرآن اور قرات 7 کے ماہر و کامل، اور سارے علوم متداولہ جو علوم دین تھے ان کے سند یافتہ تھے۔ آپ کے والد کا انتقال ہوا تو 15 سال کی عمر میں والدہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا کہ بیٹا اب سلطنت کا جو یہ کام ہے یہ آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ نے والدہ کے حکم پہ لبیک کہا، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دل میں ابتدا سے دنیا کی طرف میلان نہیں تھا،
دنیا کی طرف توجہ نہیں تھی، آپ ہمیشہ سے دین کی طرف آپ کا میلان تھا۔ دنیا داری، مال، دولت، ثروت اور ناز و نعم، آرام، ان سب چیزوں میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ آپ کا دل ہمیشہ سے اس بات کا متلاشی تھا اور مطالب تھا، طلب کرتا تھا اور تقاضا کرتا تھا کہ آپ راہ خدا میں نکلے۔ آپ کو سکون اللہ والوں کے ساتھ ملتا، اللہ والوں کی باتوں سے آپ کو سکون ملتا، تو آپ کے دل میں ابتدائی سے وہ ساری کیفیات تھیں جو ایک غوث کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک غوث عالم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ گویا کہ اسی وقت سے قدرت نے آپ کے دل کو صاف کر دیا تھا، آپ کے دل کو پاک کر دیا تھا دنیا کی آلائشوں سے، لیکن والدہ کا حکم تھا تو آپ نے تقریباً 10 سال تک آپ کا عہد خلافت رہا۔ 25 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے تو وہ وقت آن پہنچا جب سمنان کے اس گلستان سے یہ مہکتا گلاب ہندوستان کے گلستان میں ایسا کھلنے والا تھا کہ اس کی خوشبو سے صدیوں تک ہندوستان کے شمال و جنوب اور ہندوستان کے مشرق و مغرب مہکنے والے تھے۔ لہٰذا 27ویں شب تھی رمضان المبارک کی، رمضان مبارک کی 27ویں شب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو یہ بشارت ملی، آپ کو یہ نوید ملی، آپ کو یہ خبر ملی کہ اب آپ کو اس تخت و تاج کو چھوڑ کر کے ہندوستان کا رخ کرنا ہے۔ کیونکہ ہوتا تو یہ ہے کہ مرید پیر کے انتظار میں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ انفرادیت عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے پیر ہندوستان میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے پیر ہندوستان میں آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم سے جو انہیں امانتیں میسر آئی ہیں، ان امانتوں کو آپ کو سونپنے کے لیے وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے والدہ سے اجازت لی اور کہا ماں مجھے اب جانا ہے، کیونکہ اب جس سفر پہ مجھے جانا ہے، اب جس مملکت کو مجھے سنبھالنا ہے، وہ مملکت مال و دولت کی نہیں ہے، لیکن اس مملکت کا ہر فرد اس پوری کائنات کا تاجدار ہوتا ہے۔ مجھے اس مملکت کی ریاست ادا کی جانے والی ہے، مجھے مملکت ولایت کا تاجدار بنایا جانا ہے، ماں مجھے اجازت دیں۔ والدہ نے اجازت دی، اپنے چھوٹے بھائی کو زمام حکومت سپرد کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ جب نکلے تو تقریباً 12,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں تو جا اللہ کے لیے رہا ہوں، تو مجھے اس لشکر کی کیا ضرورت ہے، میں تو اپنے مولا کی راہ میں نکل چکا ہوں اور پیر کے پاس مجھے پہنچنا اس شوق میں جا رہا ہوں، تو مجھے اس لشکر کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا آپ نے اس لشکر کو واپس کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضور ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو بھی واپس کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا سمنان سے ہندوستان کا جو سفر ہے تقریباً 2 سال کا یہ سفر ہے، 2 سال کا یہ سفر ہے۔ اس سفر میں ہمیں بہت زیادہ واقعات یا آپ کے قیام کی روایتیں نہیں ملتی ہیں۔ کیونکہ آپ سمنان سے نکلے تھے اور مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شوق اور مرشد کا جو انتظار ہے، اس انتظار کا خیال بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ میرے مرشد میرا انتظار فرما رہے ہیں، میرے رہنما میرا انتظار فرما رہے ہیں، میرے مربی میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو اس خیال سے آپ نے بسرعت اپنے سفر کو وہاں سے طے کیا۔ کرتے 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 آپ ملتان پہنچے تو ملتان میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت۔ ان کے حوالے سے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہری علوم اور باطنی علوم ان کا سنگم اگر کہیں دیکھنا ہے تو وہ مخدوم جہانیہ مخدوم جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دیکھ لو۔ بخارا کے یہ بزرگ تھے اور بڑی عظیم ہستی تھے، پورے عالم کی انہوں نے سیر کی تھی، یہی وجہ ہے ان کو جہاں گشت کہا جاتا تھا، ان کو جہاں گشت کہا جاتا تھا۔ بڑی عظیم ہستی تھی، تقریباً آپ کو 15 خانوادوں سے خلافت کی سعادت حاصل تھی، 15 خانوادوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں علماء آپ کے علم کا لوہا مانتے، وہیں اولیاء بھی آپ کے کمالات کو تسلیم کرتے، اور آپ کے کمالات اور آپ کے مرتبے کے آگے اولیاء
اپنی گردنیں جھکاتے ہوئے نظر آتے. 3 دن تک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کیا. سلسلہ قادریہ کی خلافت آپ کو حضرت مخدوم میں جہانیہ جہانگش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے میسر آئی. انہوں نے وہ خلافت بھی عطا کی اور فرمایا کہ اے اشرف آپ جلدی کریں، جائیں، آپ کے پیر آپ کے انتظار میں ہیں. اللہ اکبر. ذرا اس عظمت کا اندازہ کیجئے، اس مقام کا اندازہ کیجئے، اس شان کا اندازہ کیجئے کہ پیر جن کے لیے انتظار کر رہا ہو اور ہندوستان کے تاجدار، ہندوستان کے بادشاہ سلطان ہند جن کی غوثیت کا اعلان ان کی ولادت سے پہلے کر رہے ہوں، اس ذات بابرکت کا عالم کیا ہوگا، اس ذات بابرکت کی عظمت کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. آپ آئے، سفر طے کرتے ہوئے آئے. یہاں محققین نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ جب آپ پہلی مرتبہ بہار پہنچے تو وہاں آپ کی اس وقت حضرت مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن اگر آپ حضرت مخدوم بہار یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ وفات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تاریخ ولادت اور پھر آپ کے تاریخ سفر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو حضرت مخدوم بہار یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، یہ آپ کی پہلی مرتبہ جب ہندوستان آمد ہوئی تھی اس وقت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ پہلی مرتبہ ہندوستان آئے، بیعت و خلافت حاصل کی، پھر آپ ہندوستان سے باہر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر تیسری مرتبہ جب آئے اور بہار میں آپ کا گزر ہوا تو اس وقت حضرت یحییٰ منیری شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا. حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیض یافتہ ہیں. کس طریقے سے آپ بیعت ہونے کے لیے ان کی بارگاہ میں گئے تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس وقت آپ کا وصال ہو چکا تھا، لیکن بعض روایتیں کہتی ہیں کہ باحیات تھے اور آپ نے حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرشد کامل کا پتہ دیا اور پھر اس مرشد کامل کے ہاتھ پہ حضرت رکن الدین فردوسی ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد آپ کو خلافت اور بیعت ان کے ذریعے سے حاصل ہوئی. حضرت مخدوم بہار یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ ان کا مرتبہ بھی بڑا بلند مرتبہ ہے، بڑا بلند مقام ہے. اللہ اکبر. آپ کی نماز جنازہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ادا فرمائی اور یہ پہلے سفر میں نہیں بلکہ جو تیسرا آپ کا ہندوستان کا سفر تھا اس میں، کیونکہ حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو وصال ہوا ہے یہ 782 ہجری میں وصال ہوا ہے اور حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلطنت ترک کی ہے، ہندوستان کا سفر شروع کیا ہے، وہ 733 ہجری کا زمانہ ہے. ولادت آپ کی 707 یا 708 میں ہوئی اور 14 سال میں آپ نے حفظ اور قراءت اور اس کے بعد عالمیت اور اس میں سارے علوم میں کمال حاصل کی، اس میں سند حاصل کی. 15ویں سال میں آپ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے. 10 سال تک آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور 25 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تو آپ نے سلطنت کو ترک کر دیا، حکومت کو ترک کر دیا اور ہندوستان کے سفر کے لیے آپ روانہ ہوئے. تو یہ 733 ہجری کا زمانہ تھا اور اس وقت جو ہے ابھی یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے. 782 میں آپ کا وصال ہوا تو 782 اس تاریخ وفات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی جو بہار میں آمد ہوئی تھی اور آپ نے جو نماز جنازہ ادا کی وہ پہلے سفر میں نہیں بلکہ آپ کے ہندوستان کا وہ تیسرا سفر تھا. آپ نے کئی سال پنڈوا میں قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ نے دنیا بھر کے سفر کیے. حرمین شریفین آپ گئے، روم گئے، بغداد گئے، متعدد اسفار آپ نے اختیار کیے اور ان سفروں میں بھی کئی سال گزرے. اس طریقے سے پھر تیسری مرتبہ جب آپ ہندوستان لوٹے تو اس وقت حضرت یحییٰ منیری مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا اور آپ کے آنے سے پہلے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین سے کہہ دیا تھا کہ آنے والے آئیں گے اور ان کا حلیہ ایسا ہوگا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہی میری نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے. آپ آئے، اس وقت وصال ہو چکا تھا، لوگوں نے اصرار کیا. آپ نے پہلے تو منع کیا لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو وہاں وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء و علماء موجود تھے. لوگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے اپنے مریدین و خلفاء کو بتا دیا تھا ان کی نشانیوں کے حوالے سے. انہوں نے پہچان لیا اور پھر آپ کو امامت کے لیے
آگے بڑھایا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت مخدوم بہار کی نماز جنازہ کی امامت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور جب آپ نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، حضرت یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ آپ کا دست مبارک آپ کی قبر سے نکل کر باہر آ گیا، گویا کہ آپ کا دست یوں پھیلا ہوا تھا جیسے کہ کسی چیز کو مانگ رہا ہو، کسی چیز کا سوال کر رہا ہو۔ یہ ہاتھ اس طریقے سے پھیلا ہوا تھا۔ سارے خلفاء و مریدین پریشان کہ پتہ نہیں اس بات کا کیا راز ہے، کیوں حضرت کا دست مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے۔ لوگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ذرا یاد کرو تم کسی چیز کو بھول تو نہیں رہے ہو؟ آپ کے شیخ نے آپ کو کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں وصیت تو کی تھی۔ کہا کیا وصیت تھی؟ پھر فرمایا کہ وصیت وہ یہ تھی کہ ایک ٹوپی، جب یحییٰ منیری کا انتقال ہو تو حضرت یحییٰ منیری نے وصیت کی تھی اپنے مریدین و خلفاء کو، میرا جب انتقال ہو تو ایک مخصوص ٹوپی تھی، اس ٹوپی کے حوالے سے فرمایا اس ٹوپی کو میرے ساتھ میں دفن کر دینا۔ لیکن جب آپ کی تدفین ہوئی تو مریدین سے سہو ہو گیا، بھول گئے۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا یہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں ہے، یہ وہ ٹوپی ہے جو رجال الغیب نے مخدوم بہار یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ یہ ہاتھ اسی ٹوپی کا سوال کر رہا ہے، لہٰذا ٹوپی لے جائی گئی، اور لے جانے کے بعد آپ کے دست اقدس میں جیسے ہی رکھا تو اس ہاتھ نے اس ٹوپی کو لیا اور دوبارہ ہاتھ قبر کے اندر چلا گیا۔ اور اس رات حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یحییٰ منیری کے قبر پہ چلا کیا۔ جب وہاں آپ نے چلا کیا تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے معارف و کمالات کے خزانے عطا فرمائے۔ آپ نے پڑھایا اس شب میں، اور پڑھانے کے بعد فرمایا آپ کی دستار یہ ہے کہ میرا جو خرقہ ہے وہ خرقہ میرے مریدوں و خلفاء کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ خرقہ آپ ان سے لے لینا۔ جب صبح ہوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت مخدوم بہار نے رات کو ایسے ایسے فرمایا ہے، تو جتنے مریدین و خلفاء تھے وہ تیار نہیں تھے۔ کہا حضرت کا خرقہ ہے، یہ ہمارے نصیب میں آئے، ہمارے نصیب میں آئے، ہمارے نصیب میں آئے، ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو اس وقت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس خرقے کو مخدوم بہار یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پہ رکھ دیتے ہیں، جس کے نصیب میں خرقہ ہوگا جب وہ خرقہ اٹھائے گا تو وہ خرقہ اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ لوگ راضی ہو گئے، سارے خلفاء و مریدین راضی ہو گئے۔ اس خرقے کو لے جایا گیا، مخدوم بہار کے مزار اقدس پہ رکھا گیا، اور جب رکھا گیا تو ایک ایک مرید، ایک ایک خلیفہ آتے اس خرقے کو اٹھانے کے لیے۔ حالانکہ خرقہ تو کوئی بڑی مضبوط دھات یا پتھر اور لوہے کا بنا نہیں تھا، وہ تو کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ اٹھانے کی کوشش کرتے لیکن اٹھتا ہی نہیں۔ سارے مریدین و خلفاء اٹھاتے، کوشش کرتے، اٹھاتے، کوشش کرتے، اٹھاتے، کوشش کرتے، کوشش کرتے 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 تھک گئے، کسی سے وہ خرقہ نہیں اٹھا۔ پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی باری آئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جیسے خرقے کو ہاتھ لگایا تو جیسے پھول اٹھتا ہے، گلدستہ اٹھتا ہے، ویسے وہ خرقہ اٹھ کر کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، سارے مریدین کو سمجھ میں آ گیا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہیں کہ اپنے کمالات و امانتوں کا امین مخدوم بہار نے جسے بنایا وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ ان کے فیوز و برکات کی امانتیں جن کو عطا ہوئی وہ اپنے مریدین اور خلفاء میں بھی جن کو اپنے خود کے مریدین اور خلفاء کو جو خرقہ میسر نہیں آیا، وہ خرقہ جس کے نصیب میں ہے وہ ذات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی، سارے آپ کے فضل و کمال کے معترف ہو گئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب سفر کر کے سمنان سے ہندوستان آئے 2 سال کا وقت لگا، اور جب آپ ہندوستان پہنچے تو اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پنڈوا یہ بنگال میں پڑتا ہے، اور ہندوستان جب آپ تشریف لائے تو علاء الحق پنڈوی جو حضرت اخی سراج، خواجہ اخی سراج کے مرید و خلیفہ ہوتے ہیں، اور حضرت خواجہ اخی سراج آپ کے پیر ہوتے ہیں، اور یہ حضرت خواجہ اخی سراج سلطان محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ ہوتے ہیں۔
تو حضرت الہ حق پنڈوی اپنے مریدین، خلفاء اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب آپ کی آمد کی خبر انہیں ملی تو روحانی طور پہ تو خبر ہو ہی گئی تھی، تو آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ ذرا سوچیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ پیر اپنے مرید کے استقبال کے لیے آ رہا ہے اپنے خلفاء کو لے کر کے۔ یہ ذات ہے مخدوم اشرف کی، یہ ذات ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ کا استقبال کیا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، اور پھر جو سواری تھی اس سواری میں سوار کیا۔ حضرت مخدوم اشرف لپٹ گئے قدموں سے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی سواری ہے، میں اس میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ لیکن فرمایا نہیں، آؤ، مجھے یہی حکم ہے کہ میں تمہیں میری جو سواری ہے اس میں سوار کروں۔ اللہ اکبر۔ سوار کر کے لائے، اور پھر جب آئے کھانے کے لیے بیٹھے تو شفقت و محبت کے دریا تھے جو حضرت الہ حق پنڈوی کی بارگاہ سے بہتے تھے، اور اس دریا میں فیض یاب ہوتے تھے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کے اپنے مرید کو کھلایا۔ کہیں دیکھا ہے پیر کی ایسی شفقت و محبت و عنایت مرید کے لیے؟ یہ انفرادیت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہے کہ جنہیں پیر اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں۔ وہ کھلانا کیا تھا؟ گویا کہ خزانے تھے جو آپ عطا کر رہے تھے، علم و حکمت کے، معرفت کے خزانے تھے جو آپ عطا کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ پان بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے دہن مبارک سے نکال کر کے آپ کو کھلایا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو امانتیں آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء، اور ان سے پہلے حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر، اور ان سے پہلے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو امانتیں میسر آئی تھیں، علم و حکمت کے جو دریا میسر آئے تھے، وہ ساری فیوز و برکات کی نعمتیں اور خزانے آپ نے اپنے مرید کو عطا کر دی اور ان کے حوالے کر دی۔ ایک عرصے تک آپ کا قیام رہا، پھر آپ کو وہاں سے جونپور بھیجا گیا، اور پھر جونپور میں کچھ عرصے قیام رہا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو بھیجا گیا، وہاں سے آپ تشریف لائے کچوچا کے پاس، وہاں پہ آپ کی خانقاہ بنی، اور وہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کی، وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ یہ بھی بڑی عظیم بات ہے کہ حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے حیات میں جو بھی واقعات ہیں، ان واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو خاص واقعات ہیں وہ سارے واقعات بڑی مبارک راتوں میں پیش آئے۔ جیسے آپ کو ہندوستان آنے کی خبر ملی، حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فرمان ملا، حضرت خضر علیہ السلام، وہ 27ویں شب تھی، شب قدر تھی رمضان مبارک کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دنیا کو چھوڑا، دنیا داری کو چھوڑا، مملکت کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، تو آپ کو جو لقب ملا، آپ کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی تھی کہ مجھے میرے پیر کی طرف سے کوئی ایک لقب ملے جو میرے نام کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے۔ تو یہ خواہش تھی۔ 15ویں شب تھی شعبان مکرم کی، یہ وہ شب ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، نصیب بٹتا ہے، اور اسی نصیب بٹنے والی رات میں حضرت خواجہ الہ حق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو یہ لقب عطا فرمایا کہ تم نے دنیا چھوڑی، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں یہ لقب ملتا ہے کہ تم جب بھی یاد کیے جاؤ گے جہانگیر کے لقب سے یاد کیے جاؤ گے۔ جہانگیر کے معنی ہوتے ہیں جہان جس کے قبضے میں ہو، جس کی مٹھی میں ہو۔ اب تمہاری مٹھی میں صرف یہ ظاہری دنیا نہیں ہے، ولایت کی دنیا بھی تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ تو جہانگیر کا لقب آپ کو 15ویں شب میں، شعبان کی مقدس شب میں ملا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو اس علم و حکمت اور رشد و ہدایت کے سفر پہ روانہ کیے جانے کا وقت آیا، تو وہ وقت بھی 27 رمضان المبارک کا تھا۔ 27 رمضان المبارک شب قدر میں آپ کے مرید آپ کے پیر حضرت الہ حق پنڈوی نے آپ کو حکم فرمایا، آپ کو فرمایا کہ اشرف یہ وقت آ چکا ہے، اب آپ کو یہاں سے نکل کر کے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے جانا ہے۔ جب آپ تشریف لائے کچوچا کے قریب، تو اس وقت کے حالات عام حالات نہیں تھے۔ کچوچا مقدسہ اس وقت آج جیسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ اس وقت وہاں پہ ایک جوگی کا قبضہ ہوا کرتا تھا، ایک ڈھونگی جوگی۔ آج بھی بہت سارے ہیں جو ڈھونگ کے یوگی وہ جوگی ہوتے ہیں، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی زبانیں اتنی گندی ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے، شیطان بھی شرما جائے، ایسی گندی ان کی فکر و سوچ و زبان ہوتی ہے، جو ونعوذ باللہ من ذالک زندہ تو زندہ، مردہ عورتوں کی عصمت دری کے حکم دیتے ہیں۔
اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ ان کی عصمت دری، ایسے درندہ صفت درندہ ذہن ہوتے ہیں آج کل کے ڈھونگی یوگی. ایسا ہی ایک جوگی یوگی ڈھونگی وہاں پہ تھا، وہ ایک علاقے پہ قبضہ جمائے ہوئے تھا، آس پاس کے جو لوگ ہوتے ان پہ وہ اپنا روب جھاڑتا تھا. انہی میں سے ایک شخص ہوا کرتے تھے جمال الدین راوت. جب حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس علاقے میں پہنچے تو آپ نے مریدین سے مشورہ کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے قیام کرنا ہے. چونکہ پیر نے کچھ نشانیاں بتائی تھی، بتایا یہ گیا تھا کہ ایک درخت کے نیچے آپ آرام کریں گے تو وہ درخت کی ٹہنیاں آپ کو سایہ کریں گی، سورج کی دھوپ آپ پہ نہیں پڑے گی. تو ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا، وہاں وہ ٹہنیاں سورج کی دھوپ سے آپ کو بچاتی تھی، تو آپ سمجھ گئے کہ یہی جگہ ہے جہاں مجھے قیام کرنا ہے. تو آپ نے مریدین سے مشورہ کیا تو مریدین نے کہا کہ حضور یہاں کی سب سے بہترین جگہ وہ ہے جس پہ اس جوگی نے قبضہ کر رکھا ہے. تو آپ نے وہی جمال الدین راوت جو اسی دن آپ کی ارادت میں داخل ہوئے تھے ان سے کہا. اور یہ جمال الدین راوت جو تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ شروع سے بچپنے سے اس جوگی سے ڈرتے تھے، ان کے دل میں خوف ہوا کرتا تھا. لیکن جب آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ اب جو ہے آپ جائیں اور جانے کے بعد اس جوگی کو اس جگہ سے ہٹائیں. تو آپ نے کہا حضور میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا اے جمال الدین راوت اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کی نسبت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ہو گئی ہے. آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مرید ہیں جو شیر ولایت ہیں. شیر ولایت ان جیسے ڈھونگی جوگیوں اور گیدڑوں سے نہیں ڈرتے ہیں. جائیے آپ، ہم آپ کی پشت پہ ہیں. حضرت جمال الدین راوت آئے. جب آئے تو مکالمے ہوئے، باتیں ہوئی، جوگیوں نے مطالبہ کیا. 500 جوگی اس جوگی کے ساتھ وہاں رہتے تھے قبضہ کر کے. جوگیوں نے کہا ذرا دکھاؤ تمہارا کوئی کمال. تو انہوں نے کہا ہم تو کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کرامت ایسے دکھا کر کے تفاخر حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم کرامت دکھا کر کے اپنا مقام و مرتبہ بڑھانا ایسی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے خود ہمارے لیے اتنی عزت دے دی ہے کہ ہمیں کرامتیں دکھا کر کے شہرت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس جوگی کی طرف سے چونٹیوں کا ایک لشکر بھیجا گیا. جب چونٹیوں کا لشکر بھیجا گیا تو اس لشکر کا مقابلہ جمال الدین راوت کی ایک نظر سے آپ نے نظر ڈالی. پھر یہ ہوا کہ وہ چونٹیوں کا لشکر تباہ ہو گیا. شیروں کا ایک لشکر بھیجا گیا. اللہ اکبر. اس جوگی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو سامنے جمال الدین راوت ہیں یہ اللہ کے شیر ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مرید ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں، ان کے فرسودہ ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے روانہ کیے گئے ہیں. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آئین جواں مردہ ہے حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اس نے شیروں کا لشکر بھیجا تو حضرت جمال الدین راوت کی نظر سے وہ شیروں کا لشکر بھی شکست کھا گیا. تو جب جوگیوں نے یہ دیکھا تو پھر وہ سمجھ گئے کہ ہماری ان کے آگے کچھ چلنے والی نہیں ہے. پھر وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 500 جو جوگی یوگی تھے وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے ان سب نے آپ کے دست حق پرست پہ توبہ کی اور توبہ کر کے وہ سب کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں داخل ہوئے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس دن جب اس جوگی اور 500 جوگیوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کیا تو 5000 لوگوں نے اس دن کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے. اور اسی جگہ کیچوچھا مقدسہ کی خانقاہ کا قیام ہوا اور وہاں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سکونت اختیار کی. اور پھر فیض کا جو دریا کیچوچھا مقدسہ سے اس دور سے چلا تو ایسا چلا کہ آج تک لاکھوں لوگ وہاں سے فیض یاب ہو چکے ہیں اور آج بھی فیض کا وہ دریا جاری ہے اور تا قیام قیامت فیض کا یہ دریا انشاءاللہ العظیم وہاں سے جاری رہے گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے کچھ بہت ہی اہم واقعات ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اگر میں ان کی سیرت پہ پوری طریقے سے گفتگو کروں تو مجھ بے مایہ اور خالی تہی دست انسان کے پاس اتنی اوقات و حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں ان کی حیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں. بس یہ انہی کا کمال ہے، انہی کا شرف ہے کہ مجھے اس ذات بابرکت کے حوالے سے کچھ جملے کہنے کی سعادت میسر آ رہی ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے
میری خوش قسمتی ہے، یہ میری سعادت ہے اور میری قسمت کی معراج ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ جملے میں آج کی اس نشست میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اللہ اکبر، کیسے جہاں دیدہ تھی آپ کی فراست۔ ایک تو آپ نے مملکت کو سنبھالا ہی تھا، 10 سال تک آپ کا عہد خلافت یہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ بے مثال عہد خلافت تھا آپ کا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان بھی آپ تشریف لائے تو آپ نے صرف روحانی میدان میں لوگوں کی تربیت نہیں کی، نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دین کی ظاہری تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے، اس طریقے کے افراد آپ نے تیار کیے۔ نور العین حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ سفر کے لیے نکلے۔ جب سفر کے لیے نکلے تو آپ نے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا۔ آپ کو مکہ معظمہ کے سفر کے ارادے سے آپ نکلے تو جب بندرگاہ پہ پہنچے تو وہاں علماء کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ ان علماء میں اپنے وقت کے ایک بے مثال عالم جمال الدین بدخشانی بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑے تاجر بھی ہوا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے۔ نوجوانوں یاد رکھو، صرف ڈگری حاصل کر کے جاب کے پیچھے جاؤ گے تو صرف پکوڑے تلنا ہی ملے گا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاب کرنا یہ تمہارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں، یہ تمہاری ایم نہیں ہونی چاہیے کہ میں ڈگری کر لوں، کہیں جاب حاصل کر لوں، نہیں، تجارت کو پیشہ بناؤ، تجارت کو پیشہ بناؤ، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان تجارت کو ترک کر دیں گے تو حال یہ ہوگا کہ تمہارے مرد کافر مردوں کے غلام ہوں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلام ہوں گی۔ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ تاجدار انبیاء نے ونعوذ باللہ من ذالک کوئی کسی کی نوکری نہیں کی، کوئی جاب نہیں کیا۔ اللہ نے جو پیشہ نبی کریم کے لیے چنا وہ تجارت تھا۔ تجارت سنت ہے۔ مجھے بتاؤ، تجارت یہ دنیا داری کے لیے نہیں، تجارت دنیا داری کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رضائے الہی کے لیے کرو، اعلاء کلمت الحق کے لیے کرو، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کرو۔ ہر نوجوان کے ذہن میں یہ جذبہ ہونا، دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ذہن میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے کہ ہم ڈاکٹر بھی بنیں گے، لائر بھی بنیں گے، بیرسٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وقت کے ایک عظیم بزنس مین بھی بنیں گے، ایک عظیم تاجر بھی بنیں گے۔ مجھے بتاؤ، امام اعظم سے بڑھ کر کے بھی کوئی متقی و پرہیزگار آپ کو نظر آئے گا؟ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے بڑھ کر کے کوئی تاریخ دنیا تمہیں مل سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تجارت، ان کا جو انکم تھا تجارت کا اور جو آؤٹ کم تھا، اسے اگر ہم شمار کریں تو آج کے حساب سے، اس ٹائم کے حساب سے 527 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ میں اس کا حساب ہوتا ہے۔ 527 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ، ایک سٹرلنگ پاؤنڈ ہندوستان کے 100 روپے کے برابر ہوتا ہے، 100 روپے کے برابر، اور اس وقت 527 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا سامان اور اتنی ان کی آمدنی تھی۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے بڑھ کر کے، اس صحابی رسول سے بڑھ کے کوئی تاریخ دنیا ہو سکتا ہے جنہوں نے حضور کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا اللہ کے لیے حاصل کی، اور جب بھی دین کے لیے ضرورت پیش آئی تو آپ 700 اونٹ، ہزار اونٹ، اللہ اکبر، راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے، راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مسلم نوجوان ونعوذ باللہ من ذالک تجارت سے اس قدر غافل ہیں کہ تجارت تو چھوڑو، وہ کسی کی نوکری کرنے کے لیے در در پھرتے نظر آتے۔ نہیں، تجارت کو پیشہ بناؤ، تجارت بہت ضروری ہے، کیونکہ تجارت ہی ہے جو تمہیں اکنامیکلی سٹیبل بنائے گی، اقتصادی طور پہ تمہیں آگے بڑھائے گی۔ تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے، بلکہ تمہاری سچویشن اور تمہارا سٹیٹس ایسا رہے گا کہ تم 10 20 25 بے روزگاروں کو روزگار دینے کے قابل رہو گے۔ میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹری مت پڑھو، ڈاکٹر بنو، لیکن بزنس مین بھی بنو۔ جانتے ہو، یہ جو دنیا میں صرف 1 بلین یہودی، 1 سے 2 بلین کے قریب یہ یہودی ہیں، لیکن پوری دنیا پہ حکومت کرتے۔ اکنامیکل ڈیولپمنٹ
اور دنیا کی اکنامی پہ ان کا سکہ چلتا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں میڈیا سے لے کر کے اور اس کے علاوہ بینکوں سے لے کر کے سونے کی تجارت سے لے کر کے یہ سب ان یہودیوں کے قبضے میں. یہودیوں کے قبضے میں اسرائیل کے اندر آج بھی یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، بیرسٹر بنتا ہے تو وہاں کی حکومت انہیں لون دیتی ہے، کہتی ہے کہ اس لون کے ذریعے سے تم بزنس مین بنو، تم تاجر بنو. چونکہ تم میڈیکل ڈاکٹر بن گئے، تم بیرسٹر اور انجینئر بن گئے تو تم ہمارے لیے ناکارہ کے ناکارہ ہی ہو جب تک تم ایک کامیاب تاجر نہیں بن جاتے. جب ماں حاملہ ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جب وہاں ہوتا ہے اسرائیل میں، تو وہاں معاشرے میں اس اویئرنس کو ایسے پھیلایا گیا ہے، خاندانوں میں یہ باتوں کو ایسے پھیلایا گیا ہے، سوسائٹی کے اندر ایسا پھیلایا گیا ہے کہ پوری سوسائٹی پش کرتی ہے ماں کو کہ وہ ریاضی پڑھے، میتھمیٹکس کو پڑھے، تاکہ بچے کے ذہن پہ اس کا اثر پڑے اور وہ بچہ پیدا ہونے والا ایک کامیاب تاجر بن سکے. جب تک تاجر نہیں ہے تو وہ ناکارہ ہے. یہ سوچ ان کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تجارت میں ان کا قبضہ ہے. نوجوانوں، تجارت میں آگے بڑھو، تجارت میں آگے بڑھو. مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ تعلیم میں بھی اور تجارت میں بھی آگے بڑھیں. آپ کامیاب بزنس مین بننے کی کوشش کرو. پڑھو صحابہ کی سیرت کو، امام اعظم کی سیرت کو پڑھو، عبد الرحمن ابن عوف کی سیرت کو پڑھو. انشاءاللہ العظیم تمہیں تجارت کے گر بھی آئیں گے. اور جانتے ہو حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین. قیامت کے دن صادق تاجر کا حشر انبیاء اور شہداء و صدیقین کے ساتھ ہوگا. تجارت بہت برکت کی چیز ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. بات نکلی تھی حضرت جمال الدین بدخشانی جو اپنے وقت کے بڑے عالم اور بہت بڑے تاجر تھے. وہ ملک روم کی طرف سفر کے ارادے سے آئے. بندرگاہ پہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور حضرت نور العین عبد الرزاق رضی اللہ عنہ یہ بھی ساتھ تھے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مکہ کا ارادہ تھا ان کا، اور حضرت جمال الدین بدخشانی ایک عظیم عالم، ان کا ملک روم کا ارادہ تھا تجارت کی غرض سے. اب جب تجارت کے غرض سے دونوں ملے، تجارت کے غرض سے یہ نکلے اور یہ مکہ شریف کے سفر کے ارادے سے نکلے تو دونوں کی ملاقات ہوئی. تو اس درمیان میں حضرت عبد الرزاق نور العین انہوں نے جمال الدین بدخشانی سے صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ رہے. تو اس درمیان میں جمال الدین بدخشانی نے یہ جان لیا کہ حضرت عبد الرزاق نور العین یہ علم دوست ہیں، علم کی پیاس ان کے اندر اتنی ہے، یہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ظاہری علوم کی بات ہے، ورنہ باطنی علوم کے حوالے سے حضرت نور العین عبد الرزاق خود فرماتے ہیں کہ میں نے قدوہ کبریٰ شیخ عالم غوث عالم سے وہ سارے علوم حاصل کیے، یہاں تک کہ میرے جو تصرفات تھے ان تصرفات کی تربیت بھی میں نے ان کے زیر نگرانی حاصل کی. اور مجھے با کمال میرے مرشد حضرت جہانگیر سمنانی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہی نے بنایا. لیکن ریاضی اور عقلی دس اور اس طرح کے یہ جو اصول تھے علوم ظاہری، اس میں وہ جمال الدین بدخشانی بڑے ماہر تھے. میرے دل میں شوق تھا، بس ہم سفر میں تھے، سفر کے درمیان میں یہ ہوا کہ ہم سیکھتے رہے. ابھی ہم مقدمہ ہی سیکھ پائے تھے کہ ہم اپنی ایسی منزل پہ پہنچ گئے ہیں جہاں جمال الدین بدخشانی کو ہم سے جدا ہونا تھا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس بات کو بھانپ لیا، جان لیا کہ حضرت نور العین عبد الرزاق ان سے وہ علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب آپ نے اس اشتیاق کو بھانپ لیا تو آپ نے اپنے خدام سے کہا کہ جمال الدین بدخشانی سے پوچھو کہ وہ ملک روم کی تجارت کے لیے جو جا رہے ہیں ان کا سامان تجارت کتنے کا ہے. پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا 1,20,000 دینار. 1,20,000 دینار کا سامان تجارت اپنے وقت کا ایک ماہر عالم اپنے ساتھ اس وقت لے کر کے روم میں جا رہا تھا، روم کی طرف جا رہا تھا. اتنی مالیت، اتنی تجارت کا مال وہ لے کر کے جا رہے تھے، کیونکہ انہیں روم میں جا کے تجارت کرنی بھی تھی، پھر وہاں سے مال خریدنا بھی تھا، اور پھر وہاں سے مال لا کر کے انہیں چین میں بیچنا تھا. چائنا جو آج اپنی مارکیٹ کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، اس چین میں روم سے مال لا کر کے اس وقت کے علماء تجارت کیا کرتے تھے. تو علماء کو بھی، نوجوانوں کو بھی یہاں سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. پتہ چلا کہ 1,20,000 دینار اتنی مالیت کا مال تجارت روم میں بکے گا، پھر وہاں سے جو مال حاصل ہوگا وہ اور لا کر کے چین میں بکے گا، اس کی بھی مالیت 1,20,000 دینار ہوگی. اس وقت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سوچیں، علم کے لیے،
علم کے لیے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اہل علم کی جو فضیلت ہے، اہل علم کا جو مقام ہے اور علم کی جو اہلیت ہے وہ صرف اہل علم ہی جان سکتے ہیں، اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں. جہلا کو علم کی نہ اہمیت پتہ ہوتی ہے نہ علماء کی اہمیت پتہ ہوتی ہے. علماء کا مقام و مرتبہ اہل علم ہی پہچانتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے کارندوں کو حکم دیتے ہیں کہ جمال الدین بدخشانی کو 1,20,000 دینار ادا کریں اور پھر ان سے یہ وعدہ بھی کریں کہ آپ کہیں نہ جائیں، آپ روم کی تجارت کے لیے جو جا رہے ہیں اس کو مؤخر کریں. ہم اس تجارت میں جتنا بھی آپ کا مال ہوگا وہ مال آپ کو پیشگی یہاں ادا کر دیں گے، اور اس کے بعد چین میں جا کر آپ کو جو مال بیچنا ہے اور اس سے جتنی رقم آپ کو حاصل ہونی، آمدنی حاصل ہونی ہے، وہ بھی ہم آپ کو ادا کر دیں گے. گویا کہ 2,40,000 دینار ہم آپ کو ادا کریں گے. اس کے بدلے میں آپ ہمارے صاحبزادے کو جو علوم وہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ علوم سکھائیں. یہاں سے جہاں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی علم دوستی کا پتہ چلتا ہے، علم کی اہمیت آپ نے یہاں جو سکھائی ہے اس کا پتہ چلتا ہے. علم بہت بڑی نعمت ہے نوجوانوں، علم بہت بڑی دولت ہے. یہ علم ہی ہے جس کے بدولت آدم کو فرشتوں پہ فضیلت دی گئی، جس کی بنا پہ حضرت آدم کو مسجد ملائکہ بنایا گیا. یہ علم ہی ہے، یہ علم ہی ہے جس کے بدولت یہ برکت اور یہ سعادت، یہ مقام جو اس امت کو حاصل ہوا اس دنیا میں، وہ علم کی بنیاد میں. ہم علم کے میدان میں پیچھے ہونے لگے. اللہ اکبر. ایسی علم دوستی تھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علماء کو تجارت بھی کرنی چاہیے اور حصول علم کے لیے پیسوں کی طرف نظر نہیں کرنا چاہیے. آج نوجوان یونیورسٹیوں کے لیے بڑی بڑی رقمیں ادا کرتے ہیں، لیکن علم دین اور دوسرے علوم کے حصول کی بات آتی ہے تو وہ پس و پیش کرتے ہیں. نہیں، یہ علم ایسا ہے کہ اس علم سے تمہیں دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی. گویا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے اس عمل اور کردار سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ دنیاوی مال خرچ کرنا ہے خرچ کر دو، اور اس کے مقابلے میں علم آتا ہے، علم حاصل کر لو، کیونکہ مال ختم ہونے والا ہے، علم باقی رہنے والا ہے. مال فنا ہونے والا ہے، علم باقی رہنے والا ہے. حضرت علی کے اسی پیغام کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہاں زندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے حوالے سے حضرت علی نے فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اللہ کی اس تقسیم سے ہم راضی ہو گئے کہ علم ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں آئے اور جاہلوں کے نصیب میں مال جائے، دولت جائے. اللہ اکبر. علم کو اپنا مقصد بناؤ، مطمع نظر بناؤ، تجارت کو اپنا مطمع نظر بناؤ. یہ پیغام حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے درس سے آج ان کی حیات طیبہ پہ گفتگو کے جو لمحات ان لمحات سے ہمیں میسر آتا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑی بارگاہ ہے. اس بارگاہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فیض پایا. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے فیض سے حصہ عطا فرمائے. حضرت امیر خسرو کے صاحبزادے تھے، ان کے صاحبزادے کے صاحبزادے، گویا کہ امیر خسرو کے پوتے ہوتے. امیر خسرو کس کمال کے شاعر ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں کہ شاعری کا کمال اگر نچوڑ دو تو وہ حضرت امیر خسرو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اپنے وقت کے بڑے بڑے فاضل محققین شعراء ان سب کو جما دو تو ان کا خلاصہ حضرت امیر خسرو کی شکل میں نکلتا ہے. لیکن آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کی طبیعت حضرت امیر خسرو کی طبیعت جیسی نہیں تھی، اور ان کے صاحبزادے یعنی ان کے پوتے وہ جو تھے ان کی بھی طبیعت ویسی نہیں تھی. تو ایک مرتبہ ایسا تھا، ان کے والد آپ کو چاہتے تھے کہ حضرت امیر خسرو کی جو شعر گوئی کی روایت ہے اس روایت کو ان کے پوتے آگے بڑھائیں. والد کی کوششیں ہوتی لیکن ان کے صاحبزادے کا اس طرف خیال نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ گزر ہوا اور آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ ان کی طبیعت کے اندر بہت کندی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف بڑھیں، لیکن یہ اس طرف کوئی خیال نہیں کرتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے اوپر کچھ کیفیات طاری ہوئی اور انہی کیفیات کے کچھ لمحات تھے. ان لمحات میں حضرت امیر خسرو کے جو پوتے تھے ان کو ان کی صحبت، ان کے ساتھ رہنا میسر آیا. آپ نے نظر ڈالی اور پھر یہ کہا کہ آپ کے دادا بڑے کمال کے شاعر تھے، آپ بھی شاعری کے میدان میں کیوں نہیں آگے بڑھتے. اتنا کہنا تھا، گویا کہ وہ زبان جو کبھی اشعار کہنے کے لیے اٹھتی نہ تھی، چلتی نہ تھی، اسی وقت آپ نے ایسے برجستہ اشعار کہے کہ تاریخ کے دامن میں آج بھی وہ اشعار ہیں اور اپنے وقت کے عظیم شعراء میں ان کا بھی شمار ہونے لگا.
اتنا ہی نہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نظر جن پہ پڑتی تھی، امیر تیمور لنگ جو بادشاہ ہے، اس کے امیروں میں ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے، اس کے امیروں میں ایک امیر ہوا کرتے تھے امیر علی. تو ان کے یہاں ایک مرتبہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا قیام ہوا. وہ آپ کے بڑے معتقد ہوئے، لیکن وہ علم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ ناخواندہ تھے اور پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. لیکن آپ نے جب دیکھا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کے بڑے معترف ہوئے، اور پھر وہ آپ کے مصاحبین میں سے ہونے لگے، آپ کے ساتھ رہنے لگے. تقریباً کئی سال تک انہوں نے آپ کی خدمت میں گزارے. پھر ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیکھا کہ یہ کافی عرصے سے خدمت میں ہیں، تو اب انہیں کچھ دینے کا وقت آیا ہے. تو آپ نے اپنے آپ نے حضرت نور العین عبد الرزاق کو بلایا. انہیں بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ میں اب آپ کے تصرف کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تصرف کس درجے کا ہے. یہ امیر علی کئی عرصے سے ہماری خدمت میں رہے ہیں، آپ تصرف کیجئے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے تصرف سے انہیں کیا کمالات حاصل ہوتے ہیں. اسی وقت آپ نے اپنی آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا اور آپ نے تصرف فرمایا. تو حال یہ ہوا کہ وہ امیر علی جو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کے دل پہ معرفت کے راز کھلنے لگے، وہ معرفت کے اسرار و رموز سے واقف ہونے لگے. علماء کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں بیٹھی تھی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ یہ امیر علی کچھ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، لیکن انہیں اللہ کے فضل سے، نور العین عبد الرزاق کے تصرف سے، ہماری بارگاہ سے انہیں فیض ملا ہے ان کے توسط سے، کہ اللہ نے ان پہ علم و حکمت و معرفت کے اسرار و رموز واشگاف کی ہیں، کھول دیے ہیں. اب ان سے آپ کوئی بھی سوال کریں تو یہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں. علماء اپنے وقت کے مختلف علوم و فنون کے حوالے سے حضرت امیر علی جو حضرت مخدوم اشرف کے حکم پر حضرت نور العین عبد الرزاق سے فیض جنہوں نے حاصل کیا، تو ان سے علماء سوال کرتے تو جواب ایسے دیتے کہ علماء حیران رہ جاتے. یہ نظر عنایت تھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی. واعظ و نصیحت کا بھی بڑا نرالا عالم تھا. جب مکہ پہنچے تو مکہ کے اکابر علماء نے آپ سے یہ اصرار کیا کہ آپ واعظ فرمائیں. فصیح عربی زبان میں جو آپ نے واعظ فرمایا تو پوری کی پوری محفل رو رہی تھی، آپ دیدہ تھی. یہاں تک کہ قرب و جوار کے جو بدو ہوتے تھے وہ سب آ کر کے آپ کی گفتگو کو ایسے سنتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ علماء اور عام عوام دونوں آپ کے کلام سے ایسے ایک ساتھ سرشار ہو رہے ہیں کہ علماء کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو عام عوام ہیں ان کے دل سدھرتے اور سنورتے جا رہے ہیں. یہی حال بغداد پہنچے تو وہاں ہوا، یہی حال روم پہنچے تو وہاں ہوا. یہ کمالات اگر میں گنانے لگوں تو بڑی لمبی فہرست ہے، اور میری بس کی بات بھی نہیں کہ میں پورے طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکوں. آج کے لیے ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے اللہ مالا مال فرمائے. ان کا فیض کا دریا اور ان کے فیض کی برسات ہم پہ بھی برسے، وہ چھیٹیں ہمیں بھی میسر آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان بزرگوں کے ساتھ فرمائے، کیونکہ بخاری کی کتاب التوحید کی یہ حدیث ہے کہ جو اولیاء اللہ کے مصاحب ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، حاضری دینے والے ہوتے ہیں، اگر وہ جہنم میں بھی چلے جائیں تو وہ جب اپنے بدعمالیوں کی بنا پہ اگر جہنم میں چلے جائیں تو وہاں دیکھ کر کے یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ، ہؤلاء اخواننا کانوا یصلون معنا، کانوا یقومون معنا، کانوا یصومون معنا. اے اللہ یہ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ قیام کرتے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے. اے اللہ یہ وہ ہیں جو ہماری بارگاہوں میں حاضر ہوا کرتے. میرے کریم تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا تو وہ اولیاء کے چاہنے والے جو اپنی بدعمالیوں کی بنا پہ جہنم میں چلے جائیں تو ان اولیاء کی سفارش کی بنا پہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیے جائیں گے. اللہ ہمیں اولیاء کے چاہنے والے اور ان کی بارگاہوں میں ادب و احترام اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے حاضری دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ان کے فیوز و برکات سے اللہ مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.